السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ میں واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ واقع ہونے والی چیز، اور آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہ واقع ہونے والی چیز؟ وہ ہے جس کو جھٹلایا قوم عاد اور قوم ثمود نے، جو کھڑکھڑا دینے والی ہے۔ بہرحال قوم ثمود وہ ہلاک کر دیے گئے زوردار آواز کے ذریعے، اور قوم عاد وہ ہلاک کر دیے گئے تیز و تند آندھی کے ذریعے، جو آندھی ان کے اوپر مسلط رہی 7 رات اور 8 دنوں تک، وہ کاٹ کر گرا دیے گئے تھے۔ بس تو مخاطب دیکھتا اس قوم کو کہ وہ لوگ بکھرے پڑے تھے، ایسے ہی جس طرح کٹے ہوئے کھجور کے درخت۔ کیا ان میں سے تو کسی کو باقی دیکھ رہا ہے؟ فرعون بھی آیا اور ان سے پہلے کے نافرمان بھی، اور گنہگار پلٹ دیے جانے والی بستی بھی، سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہم نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ بے شک جب پانی نے طغیانی ماری تو ہم نے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، تاکہ ہم تمہارے لیے ان کو نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھے۔ سورۃ الحاقہ، اس سے پہلی والی سورت تھی سورۃ القلم، اس کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب یہ سورت ہے سورۃ الحاقہ۔ حاقہ اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سورت کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے لفظ حاقہ استعمال کیا ہے۔ الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ۔ حاقہ کا معنی سچ میں ایک واقع ہونے والی چیز، برپا ہونے والی چیز، ظاہر ہونے والی چیز، اور سچی میں ظاہر ہوگی۔ اس سے مراد قیامت ہے۔ ہر حال میں قیامت واقع ہوگی، قیامت ظاہر ہوگی، قیامت برپا ہوگی۔ اسی طرف اشارہ کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الحاقہ۔ مکیہ، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے نمبر 69 ہے، یعنی اس سے پہلی والی سورت 68 تھی اور یہ سورہ نمبر 69 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 78 ہے۔ نزول کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے قرآن کی 114 سورتوں میں اس سے پہلے 77 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ سورت نمبر 78 پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں آیات کی تعداد 52 ہے، رکوع کی تعداد 2 ہے، الفاظ کی تعداد 256 ہے، اور حروف کی تعداد 1423 ہے۔ حروف کی تعداد کیوں بتلائی جاتی ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، ہر سورتوں کے شروع میں حروف کی تعداد بتلاتے ہیں۔ اب اس میں 1423 حروف ہے، ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نے کیا، تو اگر ہم 1423 حرف پڑھیں، سورہ حاقہ کی تلاوت کریں، تو کتنی نیکیاں کھاتے میں جمع ہو جائیں گی۔ آدمی جب کیلکولیشن کرے گا، اپنا حساب اور ٹوٹل مارے گا، تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جی میں نے جو اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے تو اس کو منافع کتنا ملنے والا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک سورے کی تلاوت کرے گا اور اس کو پتہ رہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نے کی، تو وہ جتنی تلاوت کرے گا تو اپنے دل کو اطمینان ہوگا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں؟
پتہ کیسے چلے گا؟ ہم جانچیں کیسے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غم میں ڈبا دے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان باقی ہے۔ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تلاوت کرتے کرتے میں نے رات کو سونے سے قبل سورہ تبارک الذی پڑھی، اس میں کتنے حروف ہیں، تو ایک دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ میں نے 5-7 منٹ میں سورت کی تلاوت تو کر لی۔ سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ کے سونا تھا، میں نے یہ پڑھ کے سو گیا تو دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ کتنی نیکیاں اپنے بیلنس میں الحمدللہ آ گئی۔ جب تمہاری نیکیاں تجھے خوش کر دے، گناہ کی وجہ سے دل غم میں ڈوب جائے، گناہ کرے تو آدمی فوراً غم زدہ ہو جائے، میں نے نافرمانی کر لی اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے اچھا کھلایا، جس اللہ نے مجھے اچھا سلایا، جس اللہ نے مجھے بیدار کیا، جو اللہ سر سے پیر تک مجھے ٹھیک ٹھاک رکھا ہے، میں نے اس رب کی بڑی نافرمانی کری، غم میں ڈوب جائے فأنت مؤمن، تو سمجھ جانا کہ تمہارے اندر ایمان بھی باقی ہے۔ پتہ چلے حروف کی تعداد کتنے ہیں؟ اتنے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ سورت ہماری بڑی پیاری ہے، اس لیے پیاری ہے میں پڑھتا بھی ہوں بڑے مزے سے، سنتا بھی ہوں جب کبھی فجر میں پڑھتے ہیں تو، اس لیے کہ مسجد نبوی میں حضرت امام صاحب نے فجر کی نماز جب پہلی مرتبہ ہم مکہ سے مدینہ پہنچے تو رات کو ہی گئے تو فجر سے پہلے پہنچے، جب فجر کے لیے ہم مسجد نبوی گئے تو حضرت امام صاحب نے یہی پہلی رکعت میں یہی سورت کی تلاوت کی، بڑا مزہ ہے۔ پہلی بار زندگی میں مدینہ گئے مسجد نبوی میں، اور غالباً ہم 4-5ویں صف میں ہی تھے، آگے ریاض الجنہ کے پاس، روضہ رسول کے بالکل گلی کے پاس الحمدللہ فجر کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا تھا۔ اور پہلی انٹری جب مسجد نبوی میں، اللہ کا احسان ہے، ہماری انٹری داخلہ ہوا باب جبریل سے داخل ہوا تھا۔ باب جبریل یہ دیکھیں گے آپ، محراب منبر رسول یا روضے کی طرف سے یا پھر اس کے طرف سے، روضے کی طرف سے یا ریاض الجنہ کی طرف سے جو پہلا گیٹ ہوگا اس کو کہتے ہیں باب جبریل۔ باب جبریل اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اسی راستے سے آتے تھے، اس لیے اس دروازے کا نام ہی رکھ دیا گیا۔ کبھی کبھی ٹارگیٹ مارنا چاہیے جب آدمی مکہ مدینہ جاتے ہیں کہ ہم کو حاضر کدھر سے ہونا ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، جمعہ کہاں پڑھنا ہے، مجھے اشراق کہاں پڑھنی ہے، تو آدمی کو ٹارگیٹ لگانا چاہیے۔ فجر سے بہت پہلے اگر اٹھ جائے گا آپ 1-1.5 گھنٹہ پہلے فجر سے، تو باب جبریل سے داخل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ جو ہی فجر کی اذان ہوئی یا اذان سے پہلے ہی باب جبریل بند ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حصہ فل ہو جاتا ہے تو وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے، اب ادھر سے مزید کوئی انٹری کرے گی تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو وہ گیٹ بند ہوتا ہے، پھر دوسرا گیٹ کھلتا ہے، پھر وہ حصہ فل ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا گیٹ، ادھر سے جاتے ہیں لوگ۔ بہرحال تو پہلی فجر کی نماز جو ہم نے پڑھی تھی اس میں امام صاحب نے کون سی تلاوت کی تھی؟ سورہ حاقہ، اور کیا آواز تھی! تو عمر رسیدہ تھے غالباً 40 سال کے اوپر، آواز بڑی موٹی تھی، بڑی پیاری آواز میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو مسجد نبوی کی آواز ہی کسی، اللہ ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ سچ میں واقع ہونے والی چیز، ملحاقہ کیا ہے؟ سچی میں وہ واقع ہونے والی چیز، وما ادراک ملحاقہ، نبی جی آپ کو معلوم ہے وہ واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ یعنی قیامت کا دن، قیامت واقع ہونے والی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے حوالہ دے کر، یہ وہ واقع ہونے والی چیز ہے جس کو قوم عاد اور قوم سمود نے جھٹلا دیا تھا۔ قوم سمود کی طرف کون پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام، اور قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام۔ زمانے کے پیغمبر نے جب قوم کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ زندگی ہے، یہ پوری ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، ایک دوسری زندگی تمہاری قائم ہوگی، اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی جس کو قیامت کہتے ہیں۔ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں اور زمانے تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قوم عاد سے لے کر قوم سمود،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھانے لگے تو لوگ تب بھی دنیا کے فنا ہونے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، قیامت برپا ہو جائے گی ماننے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ جواب دیا ہے کہ کیوں نہیں ہوگے تم زندہ، کیوں تمہارا یہ خیال کیوں ہے؟ جب تم دنیا میں ہو، زندہ ہو، مر جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہوگے؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ جگہ جگہ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہی سچی میں واقع ہونے والی چیز ہے جس کو قوم عاد اور قوم سمود نے جھٹلایا۔ بالقاریہ، قاریہ کا معنی ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز، کھڑکھڑا دینے والی چیز۔ اس کو ہم اپنی زبان سے تعبیر نہیں کر سکتے اور آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، یہ وہ لفظ ہے، بس صرف ہم سن سکتے ہیں اور اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ کھڑکھڑا دینے والی چیز، اس کی ہم مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے طور پر کہیں مصروف ہے اور پیچھے ایک ڈرم میں زوردار گھڑ کر دے تو آدمی کیسا گھبرا جائے گا۔ ایسی جب قیامت برپا ہوگی نا، وہ ہولناک کی خطرناک آواز کھڑکھڑانے والی شروع ہو جائے گی، انسان سن کر حیران ہو جائے گا، اسی کو کہتے ہیں قاریہ۔ اللہ آگے فرماتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بہرحال قوم سمود ہلاک کر دیے گئے نبی کے انکار کی وجہ سے، قیامت کے انکار کی وجہ سے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کی وجہ سے یہ ہلاک کر دیے گئے خوفناک زوردار آواز کے ذریعے سے، خوفناک آواز کے ذریعے سے ہلاک۔ طاغیہ، طاغیہ کس کو کہتے ہیں؟ طاغیہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز کائنات میں اس سے زیادہ دھماکے دار کوئی آواز نہ ہے نہ ہوگی، نہ ہوئی ہے نہ ہے نہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں طاغیہ۔ اتنی دھماکے دار آواز، اس کو کہتے ہیں طاغیہ۔ اس آواز کے ذریعے سے اللہ نے قوم سمود کو ہلاک کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کل ہی دیکھیں گے بارش کے زمانے میں کبھی بجلی کڑکتی ہے اور بادل گرجتا ہے تو اچانک ہم لوگ کیسا ڈر جاتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اتنی سی آواز پر۔ یہاں اللہ پاک نے اس آواز کو بیان کیا جس کے ذریعے سے، اچھا جتنی بھی خوفناک آواز ہے، کوئی مر جاتا ہے کیا؟ دل دہلتا ہے لیکن مرتا تو نہیں ہے۔ کیسی آواز تھی کہ سب مر گئے، وہ آواز کیسی تھی کہ سب مر گئے۔ فَأُهْلِكُوا، ہلاک کر دیے گئے بالطاغیہ، خوفناک زوردار آواز کے ذریعے۔ وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال قوم عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بہت ہی تیز تیز رفتار آندھی کے ذریعے سے وہ ہلاک کیے گئے۔ اندازہ لگا، ہم تعبیر نہیں کر سکتے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف الفاظ سن کر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قوم عاد وہ ہلاک کر دیے گئے تیز و تند آندھی کے ذریعے سے۔ کتنی زبردست آندھی ہوئی ہوگی کہ کوئی بچا نہیں۔ اچھا ہم لوگوں نے بھی آندھی دیکھی ہے، بچپن سے لے کر آج تک آندھی طوفان دیکھتے ہیں، اور نہیں دیکھتے تو کم از کم آج کل موبائلوں میں بھی دکھتا ہے فلاں ملک میں ایسی آندھی آ گئی، فلاں ملک میں ایسا طوفان آ گیا، تو ایسا بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جی درخت گر گئے، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، باضابطہ اڑ جاتی ہے گاڑیاں، ادھر کی گاڑی ادھر، ادھر کی گاڑی ادھر، تہس نہس ہو جاتی ہے، اتنا دیکھتے ہیں۔ مگر وہ کیسی تیز و تند آندھی تھی، ہمارے زمانے میں ہم نے 2-3 گھنٹے ہی چلتے ہوئے دیکھا ہوا کہ جی 2-4 گھنٹے تک آندھی چلی تھی، طوفان آیا تھا، مگر ان کی آندھی کتنے دن تک تھی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ وہ آندھی جو شروع ہوئی تھی تو وہ آندھی 7 رات اور 8 دنوں تک چلی تھی۔ اندازہ کریں، 2-3 گھنٹے کی آندھی پر سپر پاور ملک بھی رک جاتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ہی امریکہ میں آندھی ہے، کہتے ہیں کائنات کا سپر پاور ملک ہے، صرف 2 گھنٹے کی آندھی آئی، کئی گھنٹے 72 گھنٹے تک لائٹ نہیں امریکہ میں۔ 2 گھنٹے کی آندھی میں سپر پاور ملک بھی تھم جائے، تو کیسی آندھی آئی تھی کہ 7 رات اور 8 دن تک، 7 لیال رات، 8 ایام دن، 7 لیال 7 رات، 8 ایام 8 دن۔ اندازہ لگائیے اتنے دنوں تک، اتنے لمبے وقت تک آندھی اگر چلے تو کچھ بھی بچے گا؟ کچھ بھی؟ اللہ پاک نے اس کو کیسا کیا؟
آگے اللہ فرماتا حسومن، حسومن کا معنی کہتے ہیں کھیت ہے نا، کھیت کو جب کاٹ کر اٹھا لیتے ہیں تو لوگ چلنے والا دیکھ کر کیا کہتے ہیں، اس میں کھیتی تھی کاٹ کر اٹھا لی گئی ہے، حسومن اس کو کہتے ہیں۔ یہاں کوئی بستی آباد تھی، شاید یہاں لوگ آباد تھے، کبھی دکھ نہیں رہے کوئی، اس کو کہتے ہیں حسومن۔ 7 رات اور 8 دن کی آندھی میں اللہ پاک نے سب کو گرا دیا۔ کس طرح گرایا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، اے مخاطب تو دیکھتا اس قوم کو کہ بکھرے پڑے تھے، بکھرے پڑے تھے، کیسا؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اس طرح بکھرے پڑے تھے گویا کہ کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت جو کاٹ کے گرا دیے جاتے ہیں سارے، مثال کے طور پہ ایک باغ ہے، اس میں 200-600 درخت ہیں کھجور کے، سب کو جڑ سے کاٹ کے گرا دیا جائے تو وہ باغ رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی اس علاقے میں لوگ بسے تھے، 7 رات اور 8 دن کی آندھی نے ہر ایک کو ایسا کاٹ کے گرا دیا تھا جس طرح کھجور کے باغ میں سارے کھجور کے درخت کاٹ کر گرا دیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے ان لوگوں کی جسامت اور قد و قامت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے موٹے تازے لمبے چوڑے تھے۔ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود رب الہی کا قہر آیا تو اللہ پاک نے سب کو کٹی ہوئی کھیتی کے مانی، کھجور کے باغ میں کھجور کے کٹے ہوئے درختوں کے مانی سب کو سلا دیا۔ یہ ہے رب پروردگار کی طاقت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ چاہے تو ایک جھٹکے میں کوئی ایک مخلوق استعمال کرے، اللہ کسی کو تماشا نہیں مارتا، اللہ ایک مخلوق استعمال کرتا ہے، اچھے لوگ سو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اس میں سے کوئی بھی باقی بچا؟ ایک بھی نہیں بچا، ہم نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ، جس نے بنایا اسی نے بگاڑا، جس نے پیدا کیا تھا اسی نے مارا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا اس رب کے سامنے نہیں جھکا، اس کو نہیں مانا، تو اس رب نے کیا کیا؟ سب کو بدل دیا۔ اللہ پاک نے سب کو ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں غالباً 2 جگہ تو مجھے خوب یاد ہے، آج بھی وہ دھمکی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ٹھاک رہو، نہیں رہو گے تو ہم تم کو بدل دیں گے۔ دیکھیے گا کبھی درس قرآن میں آئے گا نا تو میں وہ آیت نکال کے بتاؤں گا، کوٹ کر کے۔ 2 جگہ صاف اللہ پاک نے فرمایا ہے تم اگر مقصد حیات پر باقی نہیں رہے ہم تم کو چینج کر دیں گے، تمہاری جگہ دوسرے کو لائیں گے۔ کیسا ہم اپنی دکان میں، کمپنی میں، کارخانے میں، فیکٹری میں کیا بولتے ہیں جو کام نہیں کرتا ہے، بھائی آخری بار نہیں ہے، میں تم کو رکھوں گا نہیں، اگلا مہینہ میں بدل دوں گا، دوسرا کوئی آدمی لاؤں گا جو کام کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے دوسری کوئی قوم آئے گی جو تمہارے جیسے کی، ہم تم کو بدل دیں گے۔ اور یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بدل دیا، اللہ پاک برابر بدلتا ہے، کسی کو 18 سال میں بدل دیتا ہے، کسی کو 25 سال میں بدل دیتا ہے، کسی کو 30 سال کی جوانی میں بدل دیتا ہے، کسی کو 40 سال میں بدل دیتا ہے، کسی کو 50 سال میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فٹافٹ بدل دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی قوم کی قوم اللہ پاک بدل دیتا ہے، پتہ چلا وہاں اتنے ہلاک ہو گئے، وہاں اتنے برباد ہو گئے، وہاں اتنے زلزلہ میں دھس گئے، وہاں اتنے آندھی طوفان میں ضائع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ باقی زندہ رہنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ فرعون بھی آیا، وَمَنْ قَبْلَهُ ان سے پہلے والے بھی، وَالْمُؤْتَفِقَةُ بِالْخَاطِئَةِ اور گنہگار پلٹ دی جانے والی بستی بھی، یہ سب نے رب کی نافرمانی کی تھی۔ فرعون نے بھی، فرعون سے پہلے جو بھی آئے تھے وہ بھی، وَالْمُؤْتَفِقَةُ بِالْخَاطِئَةِ گنہگار پلٹ دی جانے والی بستی۔ یہ کن کی بستی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی۔ فرشتہ یوں ہاتھ ڈالا پوری بستی کے نیچے، اوپر لے کے گیا اور ایسا پلٹا دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، قرآن کی آیت ہے، ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا، اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر کنکر کی بارش برسا دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، چھوٹے چھوٹے کنکروں کی بارش۔ ہم نے دیکھا ہے آج تک پانی کی بارش ہو، پانی، بارش میں پانی، ان کے یہاں بارش جو ہوئی وہ پتھر کی بارش ہوئی، یعنی پتھر کی بارش کے ذریعے سے ہم نے سب کو ایک تو پلٹ دیا، اوپر سے پتھر کی بارش، کچھ بھی بچے گا ایک دم برابر کر دیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ہم نے ان سب کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا، بڑی سختی کے ساتھ۔ اگلی آیت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ،
جب پانی نے طغیانی مارنا شروع کر دیا، خوب موج مارنا شروع کر دیا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے اپنے ماننے والوں کو اس وقت کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا جناب ایک کشتی بنائیے، جتنے ماننے والے ہیں ان کو آپ کشتی میں سوار کر دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھا وہ بھی ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں بچا، ماننے والے بچے چند ماننے والے جو جن کی تعداد 80 سے تھوڑا اوپر، 90 سے کم، 84 بتلائے جاتے ہیں۔ اتنے لوگ 950 سال کی محنت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اللہ فرماتا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم نے اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیا۔ قوم عاد کو ہلاک کر کے، قوم سمود کو ہلاک کر کے، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر کے، فرعون کو ہلاک کر کے، اللہ فرماتا نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو ہلاک کر کے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم نے ان سب کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیا۔ معلوم ہے کہ جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہم ان کی خبریں سن رہے ہیں اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ قرآن کہتا ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم نے اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیا، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان تاکہ ان واقعات کو یاد رکھے، یاد رکھنے والے کان یاد رکھے۔ ملا جلا کر مفہوم یہ ہوا کہ تم آزاد نہیں ہو، نافرمانی کرو گے پکڑے جاؤ گے، جو نافرمانی کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، باقی جو نہیں پکڑے جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور ان کے کان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے کان کا لفظ استعمال ہے تو ان کو کان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گڑبڑ کرو گے تو تم بھی بچو گے نہیں، لیکن اگر اچھی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ نیکیاں اور اجر عطا فرمائے گا۔ حشر میں جائیں گے تو اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، حشر میں جائیں گے حشر کی خوفناکی سے ہم بچے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان لے گا، یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہاں چلے جاؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ رب پروردگار سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم سب دعا کرتے ہیں اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ سبحان